السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قیامت کی آخری علامت یاجوج ماجوج کے بارے میں ذکر کروں گا۔ یاجوج ماجوج جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ کہف پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 94 سے 98 تک کیا ہے۔ 94 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے اور حضرت ذوالقرنین کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا اور یہاں کے بعد آیت نمبر 98 تک ذوالقرنین بادشاہ جو دوسری قوم نے جو شکایت کی تھی کہ اس دو پہاڑ کے درمیان میں دو قبیلے ہیں یاجوج ماجوج کے نام سے، جو وقتاً فوقتاً دو پہاڑوں کے راستے سے نکل کر کے ہمارے درمیان آتے ہیں اور وہ خون خرابہ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، پھر ان پہاڑوں میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے ان مظلوم قوموں سے یہ کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو، اپنی قوت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 98 آیت تک دیوار میں کن کن چیزوں کا استعمال ہوا ہے ان چیزوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دیوار مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گی اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے، حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو قبیلے کو دنیا کے اندر ظاہر فرمائے گا۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ ہمارے اور آپ ہی کی طرح انسان ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 4 لڑکے تھے۔ پہلا لڑکا جو تھا طوفان نوح کے اندر غرق ہو کر کے مر گیا چونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور ماں بقیہ جو 3 لڑکے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا سام، دوسرے کا نام تھا حام اور تیسرے کا نام تھا یافس۔ یہ یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، محققین کا یہ کہنا ہے کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ دیوار روس کے علاقہ داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی، جو اب ٹوٹ چکی ہے۔ اور پھر محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج گاہے بگاہے شریفوں کی بستی میں ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے، داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کر کے فساد مچاتے ہیں۔ کچھ لوگ شریف بن کر کے وہیں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یاجوج ماجوج کا جو آخری ریلا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب اس دنیا میں ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد کے پاس قتل کر دیں گے، پھر وہاں سے واپس مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو آپ لے کر کے کوہ طور کے اوپر چلے جائیے، چونکہ میں ایک ایسی قوم کو ظاہر کرنے والا ہوں جو بہت ہی خوخار ہے، اس کا مقابلہ کوئی مسلمان نہیں کر سکے گا اور آپ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور کچھ مسلمان اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیں گے اور مضبوط قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر لیں گے۔ اور میرے دوستو، یہ یاجوج ماجوج ان کی تعداد جو ہوگی اس وقت میں دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہوں گے ان انسانوں سے 10 گنا بڑھ کر کے ان کی تعداد ہوگی۔
وہ اس قدر تیزی سے بلندیوں سے نیچے اتریں گے، اس قدر تیزی سے وہ اتریں گے، معلوم یہ ہوگا کہ وہ پہاڑ اور بلندیوں سے نیچے جس طریقہ پر انسان تیزی سے اترتا ہے نا، اسی طریقہ پر ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اتر رہا ہے ان کی تعداد کی وجہ سے۔ ان کے سامنے جو بھی انسان آئے گا اس کو قتل کر دے گا، جو بھی درخت وغیرہ آئیں گے وہ سب کو اکھاڑ دے گا، اتنی زیادہ طاقت اس کے اندر ہوگی۔ کسی بھی جاندار چیز کو یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا گزر ملک شام میں ایک دریا ہے بحر طبریہ، اس کے اوپر سے جب ان کا گزر ہوگا تو ان کے ریلے کے اندر جو سب سے پہلے جو لوگ ہوں گے وہ اس دریا کے اندر جب جائیں گے تو پانی ہوگا، اس کے پانی کو مکمل طور پر پی کر کے ختم کر دیں گے۔ جو اس ریلے میں آخری لوگ ہوں گے وہ جب اس کے بعد اس دریا سے گزریں گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ شاید اس سے پہلے یہاں پہ پانی بہ رہا ہوگا، دریا رہا ہوگا، اس قدر ان کی تعداد زیادہ ہوگی، دریا کا دریا مکمل طور پہ یہ لوگ خشک کر دیں گے۔ ناظرین، جب یہ یاجوج ماجوج تمام جانداروں کو جو اس وقت میں زمین پہ ہوں گے اس سبوں کو ختم کر دیں گے تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، اب چلو آسمان والوں کو ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے، پھر اس کے بعد تیر نکال کر کے آسمان کی طرف پھینکا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تیروں کو خون لگا کر کے واپس نیچے بھیجے گا، تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ چلو ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور کے اوپر ہیں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ہر ایک چیز کھانے کی ختم ہو جائیں گی، کوہ طور کے اوپر مسلمانوں کا رہنا اور جینا جب مشکل ہو جائے گا، بیل کا ایک سر 100 درہم سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو جائے گی، مہنگائی اس طریقہ پر بڑھ جائے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے کہ یا اللہ، یاجوج ماجوج قوم سے ہم سبوں کو پناہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا چلائیں گے، اس کے ذریعے سے تمام یاجوج ماجوج کے گلے کے اوپر ایک پھنسی پیدا ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ کیڑا پیدا ہوگا اور اس کے اندر بیماریاں اس کے بدن میں پھیلے گی، اور جس کے ذریعے سے تمام یاجوج ماجوج جس دنیا میں مر جائے گا۔ جب مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور سے نیچے زمین پہ آئیں گے تو ان کی ناش ہر طرف بکھری ہوئی ہوگی، ایک بالشت بھی زمین کے اوپر جگہ باقی نہیں ہوگی جہاں پہ آدمی پاؤں رکھ سکے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ، یہ تمام لاش کو ٹھکانے لگا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے پرندوں کو بھیجیں گے، وہ پرندہ جسم و جثہ کے اعتبار سے اتنا بڑا ہوگا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کی جو گردن ہوگی وہ اونٹ کے گردن کے مانند ہوگی، اور ہر پرندہ اپنے چونچ میں، اپنے پنجوں میں یاجوج ماجوج کے لاش کو اٹھائے گا، اور اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہ لے کر کے پرندے اڑیں گے اور اس جگہ پہ جا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ پھر ناش تو ختم ہو جائے گی دنیا سے، لیکن بدبو اور خون باقی رہیں گی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، بارش ہوگی، پوری دنیا کے اندر اس وقت میں بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی، اور ان بارش کی وجہ سے، بارش کی پانی کی وجہ سے مکمل طور پہ زمین چاندی کی طرح صاف ہو جائے گی، اور چاندی کی طرح زمین چمکنا شروع کر دے گی۔ پھر میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اس کے بعد 40 سال رہیں گے، امن و امان قائم ہو جائے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت و الفت کا برتاؤ کرے گا، سانپ کے منہ سے زہر کو نکال لیا جائے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی چھوٹی بچی بھی سانپ کے اوپر ان کی نظر پڑے گی تو اس کے منہ کے اندر وہ آسانی سے ہاتھ ڈال دے گی، سانپ اس کو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اگر جنگل سے اس وقت میں شیر آبادی کے اندر آ گیا تو چھوٹی بچی شیر کے اوپر سواری کرے گی، اس کے کان کو پکڑ کر کے مڑوڑے گی، اور اس سے اگر یہ کہہ دے گی کہ بھائی تیرا ٹھکانہ
جنگل ہے تو وہاں چلا جا، تو شیر اس کی بات کو مان کر کے جنگل کے اندر چلا جائے گا۔ اس قدر امن و امان قائم ہوگا اس وقت میں دنیا کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ کے اندر حج یا عمرہ کرنے کے ارادہ سے تشریف لے جائیں گے۔ عمرہ یا حج کر لینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینے کے اندر تشریف لے جائیں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب آپ مدینے میں جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہاں پہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی اور روضہ رسول کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو، جو مسلمان اس دنیا میں رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے ذریعے سے بغل میں تمام مسلمانوں کے ایک پھنسی پیدا ہوگی، اور اس پھنسی کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی موت ہو جائے گی، تمام مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر کفر کا غلبہ ہوگا، ظلم و زیادتی کا غلبہ ہوگا، شرک اس دنیا کے اندر مکمل طور پہ عام طریقہ پر پھیل جائے گی، اور گناہ جانوروں کی طرح کیا جانے لگے گا۔ جب گناہ اور ظلم و زیادتی مکمل طور پہ پھیل جائے گی اس دنیا کے اندر، اور ہر انسان دوسرے کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک جب کرنے لگ جائے گا، تو اب ایسی صورت میں آپ نے بڑا ہی مشہور حدیث بھی سنا ہوگا کہ جب بھی دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا موجود ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آئے گی اس وقت میں مسلمان بالکل دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، اب کفار و مشرکین کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے، چنانچہ سور پھونکی جائے گی، اور پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب میرے دوستو، میں اب یہاں پہ ان لوگوں سے متوجہ ہوں خاص طور پر کہ جو لوگ ہمیشہ ہر سال یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی 2025 میں قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، 2026 میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ ان تمام لوگوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان یہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا ختم اس وقت میں ہوگی جب ظہور مہدی ہوگا، اور حضرت مہدی علیہ رضوان جب ظاہر ہوں گے ان کی عمر 40 سال ہوگی، اور پھر اس کے بعد 7 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ دنیا میں زندہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد دجال اس دنیا میں آئے گا، وہ 40 دن اس دنیا کے اندر رہے گا، اور اس 40 دن میں سے پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور مابقیہ دن عام دنوں کے برابر ہوگا۔ ابھی ظہور مہدی بھی نہیں ہوا ہے، اور دجال بھی اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اس دنیا میں نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے ختم ہونے کے بعد 40 سال اس دنیا میں رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اس دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ تو اب بھلا بتلائیے کہ قیامت 2025 یا 26 میں کس طریقہ پر آئے گی؟ تو میرے بھائی، آپ لوگوں کو قیامت آ جائے گی بول کر کے لوگ جو ڈراتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنیے، رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بنیے، اور جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس زندگی کو رب چاہی زندگی کے اندر تبدیل کیجئے، اور من چاہی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سبوں کو فتنہ دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنہ سے بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔